نبی کے در سے ملتا ہے۔ برادران اسلام، جو بھی عزتیں ملتی ہیں نبی کے در سے ملتی ہیں، کیونکہ برادران اسلام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو پاور والا بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اختیار والا بنایا ہے۔ توجہ کریں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاور والے، جب تک نبی سے پیار نہیں کیا جائے گا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہیں کی جائے گی، صحیح معنوں میں ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بات آ گئی تو ضمناً ذکر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم ایمان لائے آخرت پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ میں نے عالم تخیل میں، عالم تفکر و تدبر میں رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا آخرت پر بھی ایمان رکھ رہا ہے، مولا تجھ پر بھی ایمان رکھ رہا ہے، لیکن مولا تو نے کہا ایمان والا نہیں، مولا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان والا پھر ہے کون؟ مولا کون ایمان والا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ نے کہا جب تک اپنے معاملات میں محبوب تجھے حاکم نہ بنا لیں گے وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ بے شک واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، مفتی اعظم رضا صاحب قبلہ۔ بہت خوب۔ تو نبی سے محبت یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ اور کہو یا رسول اللہ، نبی سے محبت نہیں ہوگی تو برادران اسلام عظمت مصطفیٰ کب پائی جائے گی؟ نبی سے محبت کرو گے تو عظمت مصطفیٰ ہے، نبی کی سنت پر چلو گے تو عظمت مصطفیٰ ہے، نبی کے طور طریقے پر چلو گے تو عظمت مصطفیٰ ہے، نبی کے اختیار کو مانو گے تو عظمت مصطفیٰ ہے، نبی کے علم غیب کو مانو گے تو عظمت مصطفیٰ ہے، نبی کو پاور والا مانو گے تب عظمت مصطفیٰ ہے۔ آؤ حدیث سنو اور ایمان تازہ کرو۔ اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے، توجہ کریں علماء اکرام، ان جابر بن عبداللہ قال اتش الناس یوم الحدیبیہ والنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بین یدیہ رکبۃ فتوضأ فجہش الناس نحوہ قال ما لکم قالوا لیس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب الا ما بین یدیک فوضع یدہ فی الرکبہ فجعل الماء یفور من بین اصابعہ کامثال العیون فشربنا وتوضأنا قلت کم کنتم قال لو كنا 100,000 لکفانا کنا 15 میاں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، توجہ کریں، انشاءاللہ ایمان باغ باغ ہو جائے گا۔ صلح حدیبیہ کا موقع، صحابہ آئے نبی کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ہمارے پاس وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، یہی پانی جو آپ کے سامنے موجود ہے یا رسول اللہ جانور پیاسے ہو گئے، اے اللہ کے پیغمبر ہمارے پاس وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، صحابہ کو معلوم ہے کہ اختیار والے ہمارے نبی ہیں، پاور والے ہمارے نبی ہیں، صحابہ کو علم ہے، صحابہ کو معلوم ہے کہ اگر ہماری پریشانی کوئی دور کرے گا تو اللہ کے پیغمبر کریں گے، ہماری پریشانیوں کو اگر کوئی دور کرنے والا ہے، غموں کو دور کرنے والا ہے تو کوئی اور نہیں ہے، آمنہ کا لال ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے صحابہ اور عرض کرتے یا رسول اللہ ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ہمارے پاس وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، یہی پانی جو آپ کے سامنے موجود ہے، قسم خدا کی مسلمانوں اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ سے یہ نہیں کہا اے میرے صحابہ کیوں آ گئے میری بارگاہ میں، مجھے کوئی اختیار نہیں، مجھے کوئی پاور نہیں، مجھے کوئی اختیار نہیں، مجھے پاور نہیں دیے، یہ جملے نہیں کہے اللہ کے پیغمبر نے، بلکہ آئے صحابہ اور اللہ کے رسول نے قسم خدا کی مسلمانوں یہ نہیں کہا کہ جاؤ چشموں کی طرف چلے جاؤ، جاؤ دریاؤں کی طرف چلے جاؤ، جاؤ سمندر کی جانب چلے جاؤ وہاں پانی مل جائے گا، یہ جملے نہیں کہے، بلکہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے دست مبارک کو ایک پیالے میں ڈال دیا اور جیسے ہی میرے نبی نے اپنے دست مبارک کو پیالے میں ڈالا تو آپ کی ہاتھ کی گھائیوں سے چشموں کی طرح پانی ابلنے لگا۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میرا امام بریلی سے پکار اٹھا نور کے چشمے لہرائیں دریا بہے انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سر۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے، یہ اختیار مصطفیٰ ہے۔ انگلیاں ہیں فیض پر اور تڑپ کر کہو یا رسول اللہ
आला हजरत फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, अजमत मुस्तफ़ा जो है बयान कर रहे हैं, कहते हैं उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर। अच्छा एक बात और बताऊं, जैसे कोई नेमत मिलती है ना तो आपने देखा होगा, मान लो कोई चीज बढ़ती है तो लोग टूट पड़ते हैं, तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बेअदबी हो जाती है, कोई शीरनी बढ़ती है तो बेअदबी कर देते हैं लोग। लेकिन नबी की बारगाह देखें आप, आला हजरत ने बड़े बरादरान इस्लाम बड़े प्यारे अंदाज में कहा है कि उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, यानी सहाबा अगरचे टूटे हैं लेकिन बरादरान इस्लाम बेअदब तरीके से नहीं, बाअदब तरीके से। उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, और नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी वाह वाह। नबी को इख्तियार, लोग कहते हैं कि नबी को कोई पावर नहीं है, कहते हैं कि नबी को कोई पावर नहीं, इख्तियार नहीं, नबी जो है ये नहीं जानते कि उनकी कब्र में क्या होगा। सुनो, नबी हर सब कुछ जानते हैं, नबी अल्लाह की तौफीक से जानते हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को इख्तियार दिया, अल्लाह फरमाता व अल्लमका मा लम तकुन तालम, ए महबूब हमने आपको हर वो चीज सिखा दी जो आपको इल्म नहीं था। ए महबूब आपको जमीन का इल्म दे दिया, आपको आसमान का इल्म दे दिया, आपको आसमान का इल्म दे दिया, जमीन का इल्म दे दिया, जमादात नबातात सारी चीजों का इल्म अता फरमा दिया महबूब। व अल्लमका मा लम तकुन तालम, महबूब हर वो चीज आपको सिखा दी जो आपको इल्म नहीं था। लोग ये कह दिया करते हैं नबी को इख्तियार नहीं, नबी को पावर नहीं। आओ सुनो नबी को कैसा इख्तियार है, नबी क्या क्या जानते हैं ये भी सुने। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं इन्नल्लाह क़द रफ़अ लियद दुनिया व अना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामा कअन्नमा अंजुरु इला कफ़ी हाज़िही। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को मेरे सामने इस तरह पेश कर दिया है कि क़यामत तक जो कुछ भी होगा मैं उसको इस तरह देख रहा हूँ जिस तरह मैं अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूँ। इसी चीज पर नजर जब मेरे इमाम की पड़ी तो मेरा इमाम पुकार उठा और कहा है कि और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो वाला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को पावर वाला। हाँ, एक मौका था सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत रबिया से इरशाद फरमाया, कहा रबिया मांग जो चाहे, जो चाहे मांग ले। कोई दुनियादार होता तो मकान मांग लेता, कोई दुनियादार होता तो जमीन मांगता, कोई दुनियादार होता तो माल मांगता कि भाई दरियाए रहमत जोश में है, हम दुनियादार हैं, कुछ भी मांग लेते। लेकिन नबी के जो सहाबा हैं वो दुनियादार नहीं थे बल्कि नबी के आशिक थे। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया रबिया मांग क्या मांगता है। अल्लाहू अकबर। हजरत रबिया अगर चाहते तो कुछ भी मांग सकते, हजरत रबिया चाहते तो कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन हजरत रबिया ने माल नहीं मांगा, हजरत रबिया ने जायदाद नहीं मांगी, हजरत रबिया ने अल्लाहू अकबर दुनिया की दौलत नहीं मांगी, बल्कि कहा अस्अलुकल मुराफक़ता फिल जन्नह। कहा या रसूल अल्लाह जन्नत में मैं आपका पड़ोस चाहता हूं, आपका साथ चाहता हूं। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसी के साथ होगा, जो जिससे मोहब्बत करता है। हम तो बरादरान इस्लाम अल्लाह वालों के मानने वाले हैं, हम तो नबी के मानने वाले हैं, हम तो अंबिया के मानने वाले हैं, हम तो औलिया के मानने वाले हैं, हम तो ताबीइन के मानने वाले हैं, तबे ताबीइन के मानने वाले हैं, सहाबा के मानने वाले हैं, मुस्तहिदीन के मानने वाले हैं, मुबश्शिरीन के मानने वाले हैं, सिद्दीकीन के मानने वाले हैं। हम तो हर उसको मानते हैं कि जो नबी से प्यार करता है, और जो नबी से प्यार नहीं करता हम उसे अपने पैर की जूती भी नहीं मानते। नबी से प्यार नहीं करता हम कुछ नहीं मानते, और जो नबी से मोहब्बत करता है बरादरान इस्लाम हम उसे सीने से लगा कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे नबी से मोहब्बत करता है, और जो नबी का होगा वो हमारा होगा, जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं। अल्लाह ताला खुद फरमाता है जो मेरे महबूब का वो मेरा। मालूम है दुनिया में सब आए हैं, अंबिया आए, हजरत आदम आए, मूसा आए, ईसा आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, मूसा कलीमुल्लाह आए, सब आए।
اور سب نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو راضی ہو جا. حضرت آدم آئے کہا مولا تو راضی ہو جا. ابراہیم آئے کہا مولا تو راضی ہو جا. اسماعیل آئے کہا مولا تو راضی ہو جا. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے سب نے یہی کہا کہ مولا تو راضی ہو جا. اور جب رب کی مرضی جب دیکھی گئی تو اللہ نے کہا کہ ساری کائنات مجھے چاہتی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا محبوب راضی ہو. تو اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو نبی کو راضی کرو. اگر نبی ناراض ہو گئے تو دنیا بھی ختم اور آخرت بھی ختم, معاملہ ختم, ادھر بھی ختم اور ادھر بھی ختم. نبی اگر ناراض ہو گئے تو کچھ نہیں ہے, اور نبی اگر راضی ہو گئے تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. اس لیے کہ برادران اسلام, اگر آپ نبی سے سچی محبت کرو گے, اگر آپ نبی سے سچا عشق کرو گے تو قسم خدا کی جب آپ ایمان والے ہو کر جب قبر میں جائیں گے تو معلوم ہے کیا ہوگا. یہ ہوگا کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, اور جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. نبی آئیں گے تو سکون مل جائے گا, کیونکہ نبی ہمارے سکون والے ہیں, اطمینان والے ہیں. ہاں, جتنے بھی کائنات میں آئے سب کو نبی کا صدقہ ملا, ہر ایک چیز کو نبی کا صدقہ ملا. انبیاء کو نبی کا صدقہ ملا, اولیاء کو نبی کا صدقہ ملا, تابعین کو نبی کا صدقہ ملا, تبع تابعین کو نبی کا صدقہ ملا. یہاں تک کہ برادران اسلام ایک بات بتا دوں, علماء بیٹھے ہیں توجہ کریں. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی نے شان حبیب الرحمان من آیت القرآن میں اس کو بیان فرمایا ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کے تحت فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسانی حال نہیں ہوگا, سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اس عالم میں معلوم ہے کیا ہوگا, اللہ اکبر, حضرت آدم کی امت, حضرت موسیٰ کی امت, حضرت عیسیٰ کی امت, ابراہیم کی امت, یہاں تک کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی جتنی بھی امتیں ہوں گی, اللہ اکبر, سب اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں گی مولا تیرے نبیوں نے ہمیں تبلیغ نہیں کی تھی, آدم نے تبلیغ نہیں کی تھی, موسیٰ نے ہمیں سمجھایا نہیں تھا, عیسیٰ نے ہمیں سمجھایا نہیں تھا. جب یہ جملے کہیں گے امتی اللہ اکبر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم کہیں گے, حضرت موسیٰ کہیں گے, حضرت عیسیٰ کہیں گے, ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے, اسماعیل ذبیح اللہ کہیں گے کہ مولا یہ امت جھوٹ بول رہی ہے, ہم نے تو انہیں سمجھایا تھا, ہم نے تو بتایا تھا تو ایک ہے مولا, ہم نے تبلیغ کی تھی لیکن مولا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا, اللہ فرمائے گا اے انبیاء گواہ پیش کرو, گواہ پیش کرو انبیاء. حضرت آدم سے اللہ فرمائے گا آدم گواہ پیش کرو, اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کہے گا موسیٰ گواہ پیش کرو, عیسیٰ سے کہے گا کہ تم گواہ پیش کرو, جتنے بھی نبی ہوں گے اللہ تعالیٰ سب سے ارشاد فرمائے گا اور کہے گا تم گواہ پیش کرو. تو معلوم ہے انبیاء کس کو پیش کریں گے, معلوم ہے, توجہ کریں, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ یہ کہے گا اے آدم گواہ پیش کرو, اے موسیٰ گواہ پیش کرو, عیسیٰ گواہ پیش کرو, ابراہیم گواہ پیش کرو, اسماعیل گواہ پیش کرو. تو جتنے بھی نبی ہوں گے یعنی حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہوں گے سارے نبی ہمارے نبی کے امت میں جو نیک ہوں گے ان کو گواہی میں پیش کیا جائے. جو نیک ہوں گے یہ بھی ذہن میں رکھنے, گناہگار کی بات نہیں چل رہی, جو نیک ہوں گے ان کو پیش کیا جائے گا. اب کون ہوں گے تو یہاں جو ہے اگر اسے تھوڑا سا طویل کر دیں تو زیادہ مناسب رہے گا. مثال کے طور پر حضرت آدم کہیں گے غوث اعظم تم آ جاؤ, مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کہیں گے صابر پاک تم آ جاؤ, مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ کہیں گے اعلیٰ حضرت تم بھی آ جاؤ اور بتاؤ کہ ہاں ہم سچے ہیں اور یہ امت جھوٹی ہے. تو جتنے بھی اولیاء جو ہے اولیاء اور تبع تابعین جتنے بھی اللہ کے پیغمبر کے امت میں جتنے نیک ہوں گے سب کہیں گے مولا ان کی امت جھوٹی ہے اور یہ جتنے بھی تیرے نبی ہیں سب سچے ہیں. تو معلوم ہے اب ایک سوال اور ہوگا, تو ان کی امت یعنی آدم کی امت, موسیٰ کی امت, عیسیٰ کی امت, ابراہیم کی امت یہ کہے ہمارے نبی کے امتیوں سے کہا کہ تم تو حضرت آدم کے زمانے میں نہیں تھے,
تم تو حضرت آدم کے زمانے میں نہیں تھے، تم تو ابراہیم کے زمانے میں نہیں تھے، تم تو اسماعیل کے زمانے میں نہیں تھے، تم تو پچھلے نبیوں کے زمانے میں نہیں تھے، پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم نے یہ دیکھا ہے کہ ہاں سارے نبی سچے ہیں؟ تو معلوم ہے اب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، سارے جتنے بھی نبی کے امتیوں میں اللہ اکبر نیک ہوں گے۔ کہا بات صحیح ہے، حضرت آدم کے زمانے میں ہم نہیں تھے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہم نہیں تھے، بات صحیح ہے، لیکن ہم نے ایسے سے سنا ہے جس نے سب کو دیکھا ہے، ایسے سے سنا ہے جس نے سب کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اب کیا ہوگا؟ آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا جتنے بھی نبی ہیں سب سچے، جتنے بھی نبی ہیں سب سچے ہیں، یہ امت جھوٹ بول رہی ہے۔ تو نبی کی گواہی، اور ایک بات اور بتا دوں، جو مدعی ہوتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے، اگر اس کی طرف سے کوئی گواہی پیش کرے تو مدعی اپنے جو ہے گواہ سے بڑی محبت کرتا ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اب اس بات سے پتہ چلا جتنے بھی برادران اسلام نبی کی امت ہے، ساری امت نبیوں کی بھی محبوب ہے، سارے نبیوں کی محبوب ہے، یعنی حضرت آدم بھی اللہ کے پیغمبر کی امت سے محبت کرتے ہیں، حضرت موسیٰ بھی محبت کرتے ہیں۔ بس اسی بات کو یہی کہہ کر اور بات کو جو ہے اختصار کے طور سے یہی کہوں گا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ یہ ہمارے نبی کی مہربانی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے اے محبوب آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ نبیوں کے لیے بھی رحمت ہیں، ساری مخلوق کے لیے، جتنی بھی کائنات ہے سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہم ایسے رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر ہمیں کوئی پریشانی ہو، کوئی دقت ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی گناہ کر لیں تو برادران اسلام شرمسار ہو جاؤ، اور اللہ نے یہ راستہ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو نبی کی بارگاہ میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، محبوب تمہاری بارگاہ میں آ جائیں۔ اللہ اکبر، اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنی بارگاہ میں بھی بلا سکتا تھا، لیکن اپنی بارگاہ سے پہلے اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محبوب یہ دیوانے، یہ مستانے اگرچہ گناہگار ہیں، تیری بارگاہ میں آئیں گے اور تو کرم کرے گا، یہ پاک ہو جائیں گے، تب ہماری بارگاہ میں اس لیے برادران اسلام اپنے آپ کو بدلو اور نبی کی عظمت کو جانو، نبی کی رفعت کو جانو، کیونکہ اللہ نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ تو نبی اختیار والے، آخری بات بتا کر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں، نبی اختیار والے، نبی پاور والے، سمجھے آپ؟ ہاں، اگر کوئی بھی پریشانی ہے نبی کی بارگاہ میں، کوئی دقت ہے نبی کی بارگاہ میں، کوئی بھی دقت ہے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ حضرات محترم، ایک صحابی آئے، بات ختم کر رہا ہوں، ایک صحابی آئے نبی کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ ہلکت یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا دیوانے کیا بات ہو گئی، بات بتا۔ کہا یا رسول اللہ میں نے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی اپنی بیوی سے، یا رسول اللہ میں نے مجامعات کر لی ہے، اے اللہ کے پیغمبر اب کیا ہوگا؟ تو اللہ کے پیغمبر سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے جسے تو آزاد کر سکے؟ کہنے لگا میرے پاس کوئی غلام نہیں، میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ کہنے لگا کہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ کھانا کھلا سکوں۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ 60 روزے رکھ سکتا ہے؟ کہنے لگا میرے جسم میں طاقت نہیں، پاور نہیں یا رسول اللہ۔ اب کیا ہوا؟ اچانک سما بن گیا۔ اللہ اکبر،
برادران اسلام سارے صحابہ خاموش ہیں، نبی بھی خاموش ہو گئے. اور اللہ اکبر، اچانک کیا ہوا؟ ایک کھجوروں کا ٹوکرا لایا گیا، نبی کی بارگاہ میں ایک کھجور کا ٹوکرا لایا گیا. اور جیسے ہی آیا تو اللہ کے پیغمبر نے کہا این السائل، سائل کہاں ہے؟ اللہ اکبر. تو جیسے ہی میرے نبی نے ارشاد فرمایا تو وہ سائل آیا، کہا انا حاضر یا رسول اللہ. اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور عرض کرتا یا رسول اللہ آپ نے بلایا کہاں؟ کہا یہ جو کھجوریں ہیں انہیں لے جا، اور جو غریبوں میں، جو مدینے کی گلیوں میں سب سے زیادہ غریب ہو اسے کھلا دے، تیرا فدیہ ادا ہو جائے گا. تو کہنے لگا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مدینے کی گلیوں میں، مدینے کی گلی کوچوں میں یا رسول اللہ میرے ماں باپ سے زیادہ کوئی غریب نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں. قسم خدا کی. میرے نبی مسکرائے. کہہ دو سبحان اللہ. آپ بھی مسکرا جاؤ، بہت دیر ہو گئی. نبی مسکرائے اور تم بھی مسکراؤ. او سبحان اللہ. کھجوروں کا ٹوکرا لایا گیا اور اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ دیوانے اسے لے جا، اور جو مدینے کی گلیوں میں، جو مدینے میں سب سے زیادہ جو ہے غریب ہو اسے کھلا دینا، تیرا فدیہ ادا ہو جائے گا. کہنے لگا یا رسول اللہ مدینے کی گلیوں میں، مدینے کی گلی کوچوں میں مجھ سے زیادہ، میرے ماں باپ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے. اتنا جب کہا میرے نبی مسکرائے اور اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ کھجوریں لے جا اور اپنے گھر والوں کو کھلا دینا، تیرا فدیہ ادا ہو جائے گا. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار. اسی چیز کو برادران اسلام اختتام کرتے ہوئے بس آخر میں یہی کہوں گا، سینہ دل پہ جمال یار کا ناصور ہے، مرہم یاد نبی سے درد غم کافور ہے، نقطہ ہر فکر جو مثل قمر معمور ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. کہنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.